السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیاں اما بعد۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو لسان العرب میں خیر مقدم ہے، پرتپاک استقبال ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے اس چینل کے خاص پروگرام آؤ صرف ایسے پڑھے سیزن 1 کے 1 2 3 ایپیسوڈ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم لوگ آ چکے ہیں 4 نمبر ایپیسوڈ میں، تو چلیے اس ایپیسوڈ میں کیا کچھ پڑھایا جائے گا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پیج پر دیکھیے ویلکم ٹو لیسن العرب، اس کے بعد میں نے لکھا ہے جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں اسی طرح سے، آؤ صرف ایسے پڑھے سیزن 1 ایپیسوڈ 4۔ تو سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ اس ایپیسوڈ میں سیکھنے والے ہیں لفظ کی تعریف اور اس کے اقسام۔ لفظ کی تعریف، انسان کے منہ سے جو بولی نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کے پھر کچھ اقسام ہے۔ لفظ کے اقسام، لفظ کے 2 اقسام ہے، محمل اور موضوع۔ لفظ محمل کی تعریف، ایسا لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو اسے محمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم اردو زبان میں بھی کہتے ہیں روٹی ووٹی، پانی وانی، تو اس میں جو 2 لفظ میں نے استعمال کیا ونی یا پھر ووٹی، اس کا کچھ بھی معنی نہیں ہوتا۔ آپ اگر کسی کو جا کر کہیں کہ مجھے ونی دو یا پھر ووٹی دو تو وہ سمجھ نہیں پائے گا، لہٰذا اس کا کچھ معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی ہے جسے محمل کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ موضوع کی تعریف، ایسا لفظ جو بامعنی ہو یعنی جس کا کچھ معنی ہو اسے موضوع کہتے ہیں۔ رجل، قلم یا پھر پانی کو لے لیجئے، چاول کو لے لیجئے، یہ اس کا کچھ معنی تو ہے ضرور، جس سے ہمیں کچھ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں پانی اس چیز کا نام ہے، چاول اس چیز کا نام ہے، لیکن اس میں ہم نے سمجھا ہے کہ ونی وٹی اس کا کچھ معنی نہیں ہوتا ہے۔ محمل کے بھی عربی میں مثال ہے جسقن، دیزن، زید کا الٹا۔ پھر لفظ موضوع کے 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تعریف، ایسا اکیلا لفظ جو ایک معنی کو بتلائے اور اسی کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ چونکہ ہم لوگ علم صرف پڑھ رہے ہیں، علم نحو نہیں، اسی وجہ سے ہم مرکب کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ مفرد کے اقسام کی طرف جائیں گے۔ پھر اس کے اقسام میں سے جو چیزیں ہمارے مطلب کی ہوں گی انہیں ہم لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے فن نحو کے لیے۔ تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ مفرد یا کلمہ کے اقسام کتنے ہیں۔ تو دیکھیں اس نمبر پیج پر کلمہ کے اقسام لکھے ہوئے ہیں۔ کلمہ کے 3 قسمیں ہیں، فعل، اسم، حرف۔ فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی کو خود بتلائے اور ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے سمجھا جائے، جیسے ذہبا وہ گیا زمانہ ماضی میں، یا ذہب وہ جاتا ہے زمانہ حال میں، یا جائے گا زمانہ مستقبل میں۔ اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتلائے لیکن تینوں زمانوں یعنی ماضی، مضارع، امر میں سے کوئی زمانہ اس سے نہ سمجھا جائے، جیسے قلم، کتاب وغیرہ۔ اسی طریقے سے حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا مکمل معنی خود نہ بتلائے بلکہ دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر بتائے۔ من کا معنی سے یا پھر ابتدا بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے ہدایت النحو میں بیان کیا گیا ہے، یعنی جہاں سے شروع کر رہے ہیں تو سے بولیے یا پھر ابتدا بولیے، ملا جلا کر بات برابر ہے، کیونکہ ابتدا جب کریں گے تو کہیں سے تو آپ کو شروع کرنا ہی پڑے گا۔ الا مطلب تک، کہیں تک، لہذا اگر آپ صرف سے یا تک بولے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا بولنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان 2 کلموں کو کسی اور کے ساتھ ملا دیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی، جیسے کہ آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں ذهبت من جھارکھنڈ الی بہار، میں جھارکھنڈ سے بہار گیا۔ تو یہاں پہ بالکل بات سمجھ میں آ گئی، اور من کا بھی معنی ظاہر ہوگا، الا کا بھی معنی ظاہر ہوگا، یعنی کہیں سے شروع کر کے کہیں تک ختم ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گئے تعریفات۔ اسم اور حرف کے ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ فعل کے ڈیٹیلز میں جائیں گے، کیونکہ ہم علم صرف پڑھ رہے ہیں اور صرفی لوگ فعل سے ہی بحث کرتے ہیں، اس لیے ہمیں فعل کی طرف ہی جانا پڑے گا۔ تو فعل کی طرف چلتے ہیں، اس کے اقسام کیا کیا ہے، اور تو چلیے اس میں دیکھیے فعل کے اقسام۔ فعل کے اقسام کیا ہے؟ 1 نمبر ہے ماضی، دوسرا نمبر پر مضارع، تیسرے نمبر پر ہے امر۔ یہاں پہ دیکھیں میں نے نوٹ کے طور پر ایک بات ذکر کیا ہے، بعض صرفیوں نے فعل نہیں کو بھی فعل کی ایک قسم شمار کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ فعل نہیں مضارع کی فرع ہے، وہ الگ سے ایک قسم نہیں شمار کریں گے بلکہ مضارع کے ایک فرع ہی مانیں گے۔ فعل ماضی کی تعریف، فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو یہ بتلائے کہ کوئی کام گزشتہ زمانہ میں ہوا، مثلا کتبہ اس نے لکھا، قرأ وہ پڑھا، رجع وہ لوٹا، سمع وہ سنا۔ اس کے 3 اوزان ہیں، فعل، فعل، فعل۔
जैसे दरबा, समिआ, करुमा। अभी ज़्यादा कुछ आपको झंझट नहीं लेना है, ये बिल्कुल बेसिक और बुनियादी चीज़ें आपको बिल्कुल अपने जहन के खाका में बैठा लेना है और अच्छी तरह से याद रखना है इसको, ताकि आगे के स्टेप आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। इसलिए ज़्यादा घबराइए नहीं कि आप ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे हैं और डिटेल्स में समझा नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी को पढ़कर आगे बढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इनको अच्छी तरह से याद करने की चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको हर वक्त जहन में रखनी पड़ेगी, नहीं तो आगे के स्टेप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वार और मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में लिख लेंगे या फिर किसी किताब से अच्छी तरह से याद कर लेंगे। फिर हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फेल के अक़साम हम लोग पढ़ लिए, माजी, मुज़ारा, अम्र। तो चूंकि सबसे पहले नंबर पर माजी है, इसलिए माजी के अक़साम को देख लेते हैं। माजी की तारीफ़ तो हम जान लिए कि मादी क्या है, जो गुज़श्ता ज़माना पर दलालत करे। अब मुज़ारे, अम्र ये अपने वक्त पर आएगा और उसकी तारीफ़ आपको पता चल जाएगा। अभी मादी की तारीफ़ हमने सीखा, अब माजी के अक़साम के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद आगे और बढ़ते जाएंगे। तो मादी के अक़साम कितने हैं? उमूमन मादी के 6 अक़साम हैं, 6 किस्में हैं। मादी मुतलक, मादी करीब, मादी बईद, मादी इस्तिमरारी, मादी इह्तिमाली, मादी तमन्नाई। नोट के तौर पर मैंने एक बात जिक्र की है, मादी के इन 6 किस्मों की तफसीलात बताने से पहले चंद ज़रूरी बातों की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। तो चलिए उन ज़रूरी बातों की तरफ आगे बढ़ते हैं कि वो ज़रूरी बातें क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो ये हैं मारूफ, मजहूल, इस्बात, नफ़ी। ये चारों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है। अगर आपने इन चारों चीज़ों को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लिया तो आगे के स्टेप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपको फ़न सर्फ बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों इतना ज़्यादा अहमियत के हामिल है आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि मज़कुरा बाला चारों चीज़ों को जो आप देख रहे हैं, इनमें से चारों के चारों मज़कुरा माजी के तमाम किस्मों में से हर किस्म के साथ रहेंगी। इसी पर बस नहीं है, बल्कि इन तमाम माजी के अलावा मुजारे के साथ भी रहेंगे, लेकिन अम्र के साथ इन चारों चीज़ों में से सिर्फ पहली किस्म यानी मारूफ रहेगी। लिहाजा सबसे पहले हमें इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर देंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। इन चारों चीज़ों को इस एपिसोड में नहीं छेड़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसीलिए, क्योंकि मैंने इन चारों चीज़ों को अगले एपिसोड में बिल्कुल लफ्ज़ी, लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ात के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।